پیٹ میں سانپ۔ ایک آدمی جنگل و بیابان میں پیدل سفر کر رہا تھا۔ پرصعوبت سفر کی وجہ سے وہ تھک گیا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ دور سے ایک عقل مند گھوڑا سوار آ رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر اس گھوڑا سوار کی نظر اس سوئے ہوئے آدمی پر پڑی جس کے چہرے پر ایک سیاہ سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ سوئے ہوئے آدمی کو اس سانپ سے بچانے کی خاطر وہ گھوڑے سے نیچے اترنے ہی والا تھا کہ وہ سیاہ سانپ اس سوئے ہوئے آدمی کے منہ میں داخل ہو کر اس کے پیٹ میں چلا گیا۔ گھوڑے سوار نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اس نے سوچا کہ سانپ کو اس کے پیٹ سے کس طرح نکالنا چاہیے۔ فوراً اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے سوئے ہوئے نادان غافل آدمی کو زور زور سے 2-4 گھونسے مارے۔ وہ بلبلا کر اٹھا اور گھبرا کر بھاگا۔ گھوڑے سوار نے اس کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ راستے میں ایک سیب کی درخت کے نیچے کچھ پکے کچھ کچے سیب گرے ہوئے تھے۔ گھوڑے سوار نے اس سے کہا، یہ سیب اٹھا کر کھانے شروع کر دو ورنہ میں تمہارا مار مار کر کچومر نکال دوں گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے وہ کچے پکے سیب کھانے شروع کر دیے۔ جب وہ سیب کھا کر تھک گیا اور اس کے معدے میں گنجائش نہ رہی تو اس کا جی متلانے لگا۔ پھر اس گھوڑے سوار نے کہا، میرے آگے آگے بھاگو، اگر کہیں دم لیا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ مسافر پھر دوڑنے لگا۔ جب دوڑتے دوڑتے تھک کر ستانے لگا تو گھوڑے سوار نے پھر اسے ایک زوردار گھونسا رسید کیا۔ وہ بیچارہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ آپ مجھے کس جرم کے عوض سزا دے رہے ہیں؟ اگر تمہیں مجھ سے کوئی پیدائشی دشمنی ہے تو میرا سر کاٹ دو، کم از کم اس طرح مجھے تڑپا تڑپا کر تو نہ مارو۔ کیسی وہ منحوس گھڑی تھی جب تیری نظر مجھ غریب پر پڑی تھی۔ اے اللہ کے بندے، نہ میں نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہے اور نہ ہی میں نے کوئی اور نقصان کیا ہے جو تم مجھے اس طرح ستا رہے ہو۔ دیکھنے میں تو تم مسلمان نظر آ رہے ہو لیکن ایسا بے جا ظالم تو کوئی کافر بھی نہیں کرتا۔ گھوڑے سوار نے کہا، اگر تو جان کی امان چاہتا ہے تو بھاگ، تھوڑی دیر بعد تمہیں خود بخود پتہ چل جائے گا۔ وہ روتا، آہ درازی کرتا اور اسے بد دعائیں دیتا ہوا پھر بھاگنے لگا۔ سیبو سے میدہ پر تھا، اس طرح بھاگنے سے اس کا دل متلانے لگا اور سفر ہی جان میں آیا۔ وہ بھاگتے ہوئے منہ کے بل گر پڑا اور کئے پر کئے کرنے لگا۔ انن فنن سارا کھایا پیا باہر آ گیا۔ اسی سے وہ سیاہ سانپ بھی اس کے پیٹ سے نکل آیا۔ جب اس کی نظر سانپ پر پڑی تو وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ چند لمحے پہلے جو اس پر تکلیفوں کا پہاڑ گرا ہوا تھا وہ ساری تکلیف جاتی رہی۔ پھر وہ بے اختیار اس عقل مند گھوڑے سوار کے قدموں میں گر پڑا اور گڑ گڑا کر اپنے کہے سنے کی معافی مانگی۔ تو میرے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوا۔ اب اسے سمجھ آئی کہ اس گھوڑے سوار نے کس غرض سے اسے مارا پیٹا اور دوڑایا بھاگا۔ اس نے گھوڑے سوار کا دل و جان سے شکریہ ادا کیا، تو میرا سردار اور ولی نعمت ہے، مبارک تھی وہ گھڑی کہ تو نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا، ورنہ میرا تو کام تمام ہو چکا تھا۔ تیرے سبب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی ہے۔ افسوس کہ تو مجھ پر ماؤں جیسی شفقت کرتا رہا اور میں تجھ سے گدھوں کی طرح بھاگتا رہا۔ اے اللہ کے نیک بندے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو دراصل میرا بھی خواہ اور محسن ہے تو میں اپنی زبان سے بےہودہ بکنے کی بجائے تیری تعریف میں رطب اللسان ہوتا۔ تیری خاموشی نے مجھے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا۔ اگر نیک بخت تو مجھے حقیقت حال سے آگاہ کرتا تو میں اپنے محسن کو ایسے برے الفاظ سے یاد نہ کرتا۔ گھوڑا سوار نے کہا، اگر میں اس بات کی طرف ذرا اشارہ بھی کر دیتا کہ تیرے پیٹ میں سانپ چلا گیا ہے تو اسی وقت دہشت سے تیرا پیٹ پھٹ جاتا اور تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اس وقت نہ تجھے کچے پکے سیب کھانے کی ہمت پڑتی اور نہ ہی کئے کا طریقہ سوجھتا۔
غمخوار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس دشمن کا حال جو تمہارے اندر چھپا بیٹھا ہے کھول کر بیان کر دوں تو بڑے بڑے بہادر کے پتے پھٹ جائیں گے، اور کسی کو نہ راستہ چلنے کا ہوش رہے اور نہ کسی کو کام کی فکر۔ درس حیات: جس چیز کو تم زحمت سمجھتے ہو شاید وہ تمہارے حق میں رحمت ہو۔ دانا دشمن نادان دوست سے بہتر ہے۔ تعلیم و تربیت کے معاملے میں والدین اور استاذ بچوں پر جو سختی کرتے ہیں وہ بچے کے حق میں بہتر ہوتی ہے، مگر بچہ نادان اور بے خبری کی وجہ سے اس سختی کو ظلم و ستم اور زیادتی سمجھ کر اپنے مستقبل کی راہوں کو تاریک کر لیتا ہے۔ جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر ایسے دلدل میں پھنس جاتا ہے کہ ایک پاؤں نکلتا ہے تو پھر دوسرا پھنس جاتا ہے۔